نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ارشاد گرامی ہے من صلی علیہ مرۃ واحدہ کتب لہ 10 حسنات۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک میں نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ توبہ پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو آواز بلند علیہ الصلاۃ والسلام الحضرت عظیم البرکت حقانیت کی جان سنیت کی پہچان الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن، آپ نے ایک بڑا پیارا کلام لکھا ہے جناب کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، حضرت حسان بن ثابت تڑپ اٹھے، وہ فرمائے لگے احسن من کلم ترکت ہی واجمل من کلم ترد اللسان۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے حسن ہیں محجبین ہیں، اتنا پیارا آپ کا حسن ہے میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں۔ والا حضرت آپ اپنے انداز میں بولے کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور پتا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ الحضرت کا جو کلام ہے اس کی خصوصیت ہے، آپ نے اتنے پیارے انداز میں یہ کلام لکھا ہے، ہر شعر آپ کا یا تو رب کا کلام ہے یا کملی والے کا فرمان۔ اس شعر کے اندر آپ نے بڑی پیاری وہ خندق والی حدیث پاک غزوہ خندق ہو رہا تھا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ پنجابی ہو ماشاءاللہ سارے بکسیں باواز بلند نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا ذوق کا مظاہرہ کریں چونکہ حضرت علمی گفتگو کر رہے ہیں اور کرنا جانتے ہیں، تو آپ حضرات تھوڑا علم کو بھی سننا پسند کیا کریں۔ باواز بلند نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق دے وچ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ سے صحابہ حاضر ہو گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے محبوبہ چٹان آ گئی ہے، پتھر سخت آ گیا ہے، ٹوٹدا نہیں۔ قابل غور نکتہ ہے، صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ اجمعین کو میں حال میں تصورات چرچ کی تھا
اے سونے محبوب دے غلاموں یہ دسو سرکار کرین لے کے بیٹھے ہوں کسی پتھر توڑاون گئے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس حدیث نے گستاخی کی تھی یہودی نے میں نبی نے فرمایا من دی بہذا الحدیث حضرت عبداللہ ابن عتیق اٹھے یا رسول اللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ سونے ہمیں حاضر نبی پاک نے فرمایا جا گستاخ دا سر لا دے یہودی دا سر لایا چوبارے دی یہودی آئی حضرت عبداللہ ابن عتیق جدو واپس آئے چوبارے دی سیڑھیاں نہ دے پہن آپ تھلے اترے آخری سیڑھی سمجھی لیکن سیڑھی ہے نام دی آئی آپ کا توازن برقرار نہیں رہا آپ تھلے تشریف لے آگئے پنڈی مبارک کروٹ گئی یہ تو پنڈی کروٹی تے کی فرمایا آذرا ایمان دے کرنا نہ رسول اللہ نہ کرے کسی بندے نو حادثہ پیش آ جائے کوئی جوڑ تھرٹ جاوے یا ترٹ جاوے تے کی کر دے ہو تساں چاہ کے مولی صاحب کو لے جان دے ہو قبلہ حافظ یعقوب صاحب نظام کر دے پیر صاحب رہا کو لے جان دے آن دے اسواق شریف لے چلیے پیر بارو شریف لے چلیے قبلہ امیر اہل سنت کو لے چلیے ہڈی تروٹے کتھ لے کے جان دے یا تے کسی سیانے کو یا کسی ماہر جڑا جوڑا دا ہوگا ہوندے کو یا کسی آرتھوپیڈک سرجن کو لیکن عبداللہ ابن عتیق دی پنڈلی تروٹی ہے تے وہ فرماندے نے اے لو کپڑا میری پنڈلی تے لپیٹو تو میں سرکار دی بارگاہ سبحان اللہ احد دا میدان ہوئے جنگ احد ہو رہا ہوئے زوراں دے احد دا میدان دے وچ جنگ ہو رہی ہے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروانے گرد منڈلا رہے کوئی سچے کوئی چھپے حضرت کبھی نبی دے اگن کبھی نبی دے پیچھے کبھی سجدے تے کبھی کھمبے نبی تو اپنی جان قربان کر دے مبادا بیٹھے ہیں تیر آ رہے ہیں تیر سرکار کی اکھ پر لے آ رہے ہیں جتادا نے اکھ قربان کر دیتی اکھ تے تیر تے اپنی اکھ واہ واہ بے شک سبحان اللہ واہ اکھ دے وچ اکھ نکل آئی پٹھا لٹک رہے ہیں درد ہو رہے ہیں عمر فاروق بولے ترس بندے نو آ جاندا ہے پیارا بھائی ہے پیارا بھرا ہے حضرت عمر فاروق بولے کہا تھا اکھ تیری لٹک دیئے پٹھا لٹک رہے ہیں تینوں درد ہو رہے ہیں تکلیف ہو رہے ہیں ذرا میرے قریب آنا تلوار نال پٹھا لا دے ماں قربان جاواں صحابہ دے عقیدے تو صحابہ کی بار رضوان دہر مجمعین دے عقیدہ ہے نبی دی بارگاہ او بارگاہ ہے تو ہر چیز بے شک سبحان اللہ واہ حضرت قتادہ بولے اے عمر میں اکھ کٹوانی نہیں نبی دی بارگاہ تے لے جا اکھ بنوانی اکھ نکلے قتادہ دی او بھی نبی دی بارگاہ عبداللہ ابن عتیق دی پنڈلی کا روٹے او بھی نبی دی بارگاہ حضرت نبی پاک صاحب اولاد دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والد عبداللہ بھی سار فرما جاون قرضہ دینا ہو گئے او بھی نبی دی بارگاہ صحابہ کے بار میں کسی شے دی لوڑ پئی ہے میں نبی دی پیاری صحابی ہے خوشبو دی لوڑ ہے او بھی نبی دی بارگاہ کوئی چیز جان دین نبی دی بارگاہ جان دین نبی کسی نو خالی موڑیا آج چٹان توڑنی ہے پتھر سخت ہے صحابہ کو تروٹدا جدو صحابہ کو پتھر نہیں تروٹدا نبی دی بارگاہ چاہے او بندے ذرا کن کھولو جڑے آندے یا انہاں کو سن دے انہاں کو پوچھو کہ نبی جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہو وہ کچھ کر نہیں سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ اختیار نہیں ہوتا ارے اختیار نہیں ہوتا تو پھر ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھ بخاری پڑھ کے تو دیکھ یہ بخاری ہے یہ بخاری ہماری ہے بخاری رحمت باری ہے کچھ لوگوں کو اس سے لگتی بیماری ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان کی بیماری ہے ورنہ بخاری تو رحمت باری ہے اور یہ بخاری ہماری ہے بخاری پڑھ کے تو دیکھ تاجدار حق زواد شہید شاہ زوادی رحمت اللہ تعالی سے واسطے فرمانے بنا عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری بخاری پڑھ کے دیکھ نبی دی بخاری دے وچ ایک حدیث آج دنیا میں کتنے موجود ہیں چٹان نہیں درستی صحابہ نبی دے بارگاہ نبی نے یہ نہیں آکھیا یار میں تے نماز سکھاواں میں تے سجدے دے طریقے دسنا میں تے رکوع دے طریقے دسنا میرے کول نماز دے مسئلے پوچھو میرے کول روزے دے مسئلے پوچھو میرے رب نو ملاواں آیا رب لے جان اللہ پوچھو نہیں نہیں نبی دی بارگاہ جڑا آیا نبی نے انہوں عطا صحابہ آئے نبی نے فرمایا کیتری لے آؤ اس دی پتھر تروڑنے والی کیتری نبی دی بارگاہ پیش کی تھی گئی نبی نے کیتری چائی تے چٹان تے ماری ہے چٹان بھیجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ
एकदम चटान भेदा रेगा वही आला हजरत तड़प। आप फरमाया कि पत्ता भी हमारे तो हिलाए नहीं हिला, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। नबी पाक की बारगाह च औरत आ गई, आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सोहणिया महबूबा बच्ची दी शादी है, खुशबू कोई नहीं ते खुशबू लैन वास्ते पैसे भी कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया मेरे को खुशबू लेना आ गई है, मैं अत्तार की दुकान खोल ली हुई नहीं। नबी पाक की बारगाह जेड़ा आया नबी पाक ने अता फरमाया। नबी पाक साहिब औलाद ने फरमाया शीशी ले आओ, विच पाया अपना मुबारक पसीना अता फरमा दिता। जिसने वो औरत घर लेके गई है उसने वो अपना पसीना नबी पाक का पसीना उस बच्ची नु ला दिता है। बच्ची नु पसीना लावन तो बाद लोग पुछदे फिरदे औरतां पुछदियां ऐ दुल्हन ए 10 खुशबू नहीं किथे। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इधर न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। और काबिल तवज्जो शेर, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, अरे क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली। अल हज़रत ने गल नहीं की, ये भी सरकार दी हदीस है। मेरे प्यारे आका साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवा करनो, आप देखो हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आप जलवा करनो। एक राम दे उत्ते हजरत हसन दूजी राम दे हजरत हुसैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सरकार चुमदे नहीं बल्कि इस तरह करके जो खुशबू लेंदे सहाबा हाथ जोड़ के अर्ज करदे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सोहणिया महबूबा। लोग अपने पोतरियां ते दोतियां नूं चुमदे, अपने नवासियां नूं अपने पोतरियां नूं लोग चुमदे। कोई हाथ चुमदा है, कोई मत्था चुमदा है, कोई मुंह चुमदा है। मावां नूं ढेर प्यार आवे वो पैर चुमदे हैं। सरकार तुसीं सुंघदे हो, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ए मेरे जेड़े शहजादे ए जन्नत दे फुल्लों मैनूं जन्नत दी सुभान अल्लाह बेशक। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब दो जग के तबीब दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किरदगार शफीए रोज़े शुमार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनज़्ज़ा बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने के बाद वारसान मिंबर व मेहराब अरबाब ज़िक्र दानिश अस्हाबे मोहब्बत मवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत, आज मुझे जो मौज़ू मिला है वो है खत्म नबूवत और कादियानी कुफर। मौजू ये बड़ा तवील है लेकिन वक्त कलील है। मैंने इस मौजू को थोड़ा सा चेंज किया है। इस मौजू को मैंने ये नाम दिया है जिसने नबी से वफा की उसको क्या मिला, जिसने दगा की उसको ये दगेबाज है ना, इन्होंने नबी से दगा की है। जिन्होंने वफा की उन्हें क्या मिला, जिन्होंने दगा की उनका क्या बना। आज देख लो बता देगी दुनिया, अरे जो मोहम्मद अरबी से वफा करने वाले हैं रब ताला ने उन्हें क्या इनाम दिया है। देख लो अडियाला जेल के अंदर जिन्होंने सऊद से बर्दाश्त की नबी पाक की हुर्मत के लिए फन्ना जो फांसी का था उसको चूम से आंखें से लगाया और गले में पहन लिया। अरे वो मुमताज़ कादरी जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सरकार की
اسلام کے لیے قربان کر دیا، لوگوں نے دیکھ لیا، جنازوں نے بتا دیا۔ امام احمد بن حنبل آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ جنازے بتا دیں گے۔ آپ کے اوپر بھی فتوے لگے تھا نا، آپ کو بھی جیلوں کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی تھی، آپ نے بتا دیا تھا، لکھ دیا تھا، ارے دنیا والے جنازے بتا دیں گے، اور واقعی جنازے بتا دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے نے بتا دیا تھا، آپ حق پر تھے۔ آج ممتاز قادری کے جنازے نے بھی بتا دیا ہے۔ ارے یہ ناموس رسالت پہ قربان ہونے والے آج نہیں آئے، یہ جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے کرام جناب ڈاکٹر آصف سجانی کا ایک تھوڑا سا نقل کیا ہے، آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا۔ کیا خطرہ ہے پھر جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جدڑی کی، ہم خود پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے اور عاشق دل میں جلتا پھرے، اس راہ محبت میں ہم کو گستاخ کو آگ لگا کے ہم سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اور دوستوں بڑا توجہ شیر ہے، آپ فرماتے ہیں کل خلد بری کے باغوں میں، وہ راہ محبت میں ہم سے جو مہمان بنے ہیں جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ بٹھائے جائیں گے، اور محبوب کی عزت محبوب کی عزت گرمائیں گے۔ آصف کی جان بھی حاضر ہے، ارے جس کی جان حاضر ہے نبی کی حرمت کے لیے، وہ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ نبی کی حرمت گرمائیں گے، میرے سرکار کی عزت گرمائیں گے، آقا کی نبوت گرمائیں گے، سرکار کی عزت گرمائیں گے، محبوب کی حرمت گرمائیں گے۔ آصف کی جان بھی حاضر ہے، عاجز کی جان بھی حاضر ہے، ارے ایک جان ہی نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جاؤ۔ ارے یہ سلسلہ جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے، سیدنا صدیق اکبر سے چلا۔ میں نبی پاک صاحب رونق جو پیارے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے ختم نبوت پہ پہرا دیا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام اپنی اپنی ڈیوٹیاں دیتے رہے، آپ نے اتنے صحابہ نے اتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ختم نبوت کے لیے، اتنی شہادتیں میں نبی کے غزوات میں جو ہوئی تھی، نبی پاک نے جن غزوات کے اندر شرکت فرمائی تھی، یا نبی پاک کے ظاہری حیات کے دور کے اندر جو جنگیں لڑی گئی، اس جنگ کی علیحدہ بات ہے، اور وہ جنگ جو صحابہ شہید ہوئے جو ختم نبوت کے لڑی گئی، وہ سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ اس قادیانی بے ایمان کے لیے آپ نے سر توڑ کوشش کی، اپنے قلم سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے سب کچھ داؤ پہ لگایا اور خود میں نبوت پہ پہرا دیا۔ یہاں اس زمن میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں، ان کو شرارت کرنے کی جگہ کس نے دی؟ کس نے انہیں راہ سکھائی؟ کس نے انہیں راہ دکھایا؟ ارے وہ لوگ جو آج ختم نبوت کو خود کو پہرے دار بتاتے ہیں، خود کو ختم نبوت کے علم بردار بناتے ہیں، خود ختم نبوت کی کانفرنس سے کھلتے پھرتے ہیں، ارے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ رب تعالیٰ چاہے، بات ذرا غور سے سننے والی ہے، رب تعالیٰ چاہے تو بجک جنبش قلم لاکھوں محمد بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات بظاہر بڑی ہی توحید والی لگتی ہے، لیکن ہے کفریہ کلمہ، نسل کفر نباش، یہ کفریہ کلمہ ہے، آپ کو بہکائیں گے لوگ اس طرح۔ وہ رب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے۔ جب رب تعالیٰ سارا کچھ کر سکتا ہے تو ایک بھولے بھالے مسلمان کو وہ جب سمجھائیں گے رب تعالیٰ چاہے تو بجک جنبش قلم لاکھوں محمد بنا سکتا ہے، حالانکہ اس نے کفر کیا، غلط بات کہہ دی۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے، بھلا اس سے یہی کہیے گا رب تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ہے، رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ رب چاہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ بتاؤ رب دوسرے
دوسرا رب بنا سکتا ہے؟ اللہ ہے، واحد ہے۔ رب فرماتا ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا میں ایک ہوں۔ وہ ذات پاک ذات ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ وہ رب تعالیٰ نے جھوٹ نہیں بولتا، وہ ذات پاک ذات ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، منزہ ذات ہے۔ رب العالمین جھوٹ نہیں بولتا۔ جب وہ دوسرا رب نہیں بنا سکتا، اس نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ارے میں نے محمد عربی کو خاتم النبیین بنایا ہے، سونیا جیسا تجھے بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ جب یہ فرما دیا وہ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے، وہ دوسرا کیسے بنا سکتا ہے؟ یاد رکھو یہ عقیدہ توحید ہے ہمارا۔ رب العالمین، ارے یہ ہمارے دین کے اندر مداخلت ہے ان کی، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ دین میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ آؤ اسی ضمن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو اقلیت ہے ہوش سے رہیں، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ ارے اقلیتوں، تم آئے رہتے ہو یہاں ہمارے ملک کے اندر، تمہیں ہم نے پناہ دے رکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاد کی طرف انگلیاں اٹھاؤ، ان کی ذات بابرکات کے متعلق بات کرو۔ ارے جو انگلی اٹھائے گا ہم بازو اکھاڑ دیں گے، جو زبان چلائے گا زبان کو کتی سے کھینچ لیں گے، جو ایسی باتیں کرے گا اس کا سر اس کے سر پہ سلامت رہے گا۔ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کھڑے ہیں، یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، بہت بڑی قابل توجہ ہے یہ بات۔ یہودیوں سے جب معاہدہ ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔